بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بادشاہ نے بستر مرگ پر اپنے بیٹے کو بلایا اور بولا، میرا وقت قریب ہے، اب تم نے ملک کو سنبھالنا ہے، اور یاد رکھو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مجھے جب بھی مشکل پیش آتی تھی میں اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا کرتا تھا جو کہ بہت عقل مند اور دانا انسان تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ میری کامیابیوں میں اس کا بہت بڑا حصہ ہے۔ وہ تو اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس کے 4 بیٹے ہیں جو کہ اپنے باپ کی طرح بے حد ذہین اور فہم و فراست کے مالک ہیں۔ میری تمہیں نصیحت ہے کہ تم ان سے تعلق رکھنا اور ہر مشکل میں ان سے مشورہ کرنا، وہ بہترین حل دیں گے، اور جب وہ محل میں آئیں تو انہیں خاص عزت و احترام دینا۔ کچھ دن کے بعد بادشاہ مر گیا اور شہزادہ بادشاہ بن گیا۔ بادشاہ کے انتقال کی خبر جب ان 4 بھائیوں کو ملی تو انہوں نے سوچا، بادشاہ ہمارے والد صاحب کو بہت عزیز رکھتے تھے، ہمیں ان کی تعزیت کے لیے محل جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ محل پہنچ گئے۔ دربان نے شہزادے کو ان کی آمد کی اطلاع دی۔ شہزادے نے سوچا، اب تو وہ بادشاہ بن گیا ہے، ایک دم ملنے سے عزت میں فرق پڑتا ہے، آخر وہ ایک بادشاہ ہے، کوئی عام آدمی تھوڑا ہی ہے۔ اس نے دربان سے کہا، ان کو مہمان خانے میں بٹھا دو اور کہنا بادشاہ سلامت ابھی مصروف ہیں، فارغ ہو کر ملاقات کریں گے۔ اسی اثناء میں شام ہو گئی۔ شام کے وقت بادشاہ نے سوچا، ان 4 بھائیوں کی چھپ کر باتیں سننا چاہیے۔ وہ مہمانوں کے کمرے کی کھڑکی کے پاس دبے پاؤں پہنچا اور ان کی باتیں سننا شروع کر دیں۔ ایک بھائی بول رہا تھا کہ جس باغ سے گزر کر ہم اس کمرے تک پہنچے ہیں، ہمارے پہنچنے سے پہلے یہاں سے ایک اونٹ گزرا ہے۔ دوسرا بولا، بھائی جان وہ اونٹ ایک آنکھ سے کانا ہے۔ تیسرا بولا، وہ ایک پاؤں سے لنگڑا بھی ہے۔ بادشاہ ساری بات سن کر چپ چاپ چلا گیا اور باغ کے نگران سے پوچھا، کیا تم نے کوئی اونٹ ادھر رکھا ہوا ہے؟ نگران سن کر خوفزدہ ہوا اور جان کی امان ملنے پر بتایا، جی حضور وہ اونٹ بوڑھا ہو گیا ہے، ترس کھا کر اس کو باغ میں کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ باغ سے پتے وغیرہ کھا سکے، کیونکہ وہ ایک آنکھ سے کانا بھی ہے اور لنگڑا بھی۔ بادشاہ بولا، یہ ساری معلومات ان مہمانوں کو کیسے پتہ چلیں؟ تم ان کے پاس جاؤ اور پوچھو، پھر مجھے بھی آ کر بتاؤ۔ نگران نے بھائیوں سے پوچھا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ادھر کوئی اونٹ آیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ درختوں کی قطار میں ایک طرف سے اونچائی پر پتے اور ٹہنیاں کھائی ہوئی تھیں، جن سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ اونٹ ہی ہو سکتا ہے، چونکہ راستے کے صرف ایک طرف کی پتیاں کھائی ہوئی تھیں اور دوسری لائن کے درخت صحیح سلامت تھے، جس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاؤں کے 3 نشان صحیح پڑتے تھے اور چوتھے پر ایک گھسیٹ پیدا ہوتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ وہ لنگڑا ہے۔ نگران ان کی بات سن کر ان کی عقل مندی پر داد دیے بغیر نہ رہ سکا اور جا کر ساری بات بادشاہ کو بتائی۔ بادشاہ نے خادم کو حکم دیا کہ مہمانوں کو رات کا کھانا پیش کیا جائے اور خود اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے لگا۔ اگلے دن بھی بادشاہ نے ان سے ملاقات نہیں کی۔ جب شام ہوئی تو وہ پھر چھپ کر ان کی باتیں سننے لگا۔ اب کی بار ایک بھائی بولا، یہ کیا بد تہذیبی ہے کہ ہمیں حرام جانور کا گوشت پیش کیا گیا؟ دوسرا بولا، جس عورت نے ہمارے لیے روٹی بنائی وہ نجس حالت میں تھی، لگتا ہے گوشت کتے کا تھا۔ سب سے بڑا بھائی بولا، نہیں، گوشت تو بکرے کا تھا، لیکن شاید بکرے کی پرورش کتیا کے دودھ پر کی گئی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ چپ چاپ واپس محل پہنچا اور باورچی کو طلب کیا۔ باورچی نے کہا، مجھے جو گوشت کسائی نے دیا میں نے وہی بنایا ہے، آپ کسائی سے پوچھیں کس جانور کا گوشت اس نے دیا ہے۔ کسائی نے امان ملنے پر بتایا، جناب گوشت بکرے ہی کا تھا، لیکن جس دن بکرا پیدا ہوا اس کی ماں چل بسی، مجبوراً اس کو کتیا کا دودھ پلا کر بڑا کیا گیا اور کل مہمانوں کے لیے ذبح کر کے رات کو انہیں پیش کیا۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا،
اچھا تو یہ بات ہے، لیکن آٹا کس نے گوندا؟ فوراً اس کو ہمارے سامنے پیش کرو۔ جب خادمہ آ گئی تو بادشاہ نے کہا، سچ سچ بتا، کیا تو نے پلید حالت میں آٹا گوندھ کر روٹی بنائی؟ جس پر خادمہ تھر تھر کانپنے لگی اور بولی، میرا بچہ پیدا ہوا اور آپ کا حکم آ گیا، مہمانوں کے لیے روٹی پکانی ہے، مجھے غسل کرنے کا وقت بھی نہ ملا اور آپ کی حکم عدولی کی جرت بھی نہ کر سکی، سو پلید حالت میں ہی آٹا گوندھ دیا۔ بادشاہ نے کہا، اس بار معاف کرتا ہوں، لیکن آئندہ خیال رکھنا۔ اس کے بعد بادشاہ نے خانسامہ کو مہمانوں کے پاس بھیجا تاکہ اصلیت پتہ چل سکے۔ باورچی چاروں بھائیوں کے پاس پہنچا اور بکرے کے متعلق ساری بات بتائی اور استفسار کیا، جناب آپ تو کل ہی یہاں آئے ہیں، آپ کو کیسے علم ہو گیا؟ بڑا بھائی بولا، حلال جانور کا گوشت ریشے دار ہوتا ہے، یہ گوشت بناوٹ سے تو بکرے کا تھا لیکن ریشے دار نہیں تھا، جس سے ہمیں پتہ چل گیا۔ اور دوسری بات، جب ہم روٹی کا نوالا توڑ کر شوربے میں لگاتے تو روٹی ساری بھر کر ریزہ ریزہ ہو جاتی، اس سے اندازہ ہوا کہ روٹی نجس ہاتھوں سے بنائی گئی ہے۔ باورچی نے جا کر ساری حقیقت بادشاہ کو بتائی۔ بادشاہ نے دل میں سوچا کہ میرا باپ ٹھیک ہی کہتا تھا، یہ لوگ واقعی ذہین اور دانا ہیں۔ اگلی صبح بادشاہ ان سے ملنے کی بجائے پھر چھپ کر ان کی باتیں سننے چلا گیا۔ چاروں بھائی آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ مرحوم بادشاہ کتنا اچھا تھا، ہمیں کتنی عزت دیتا تھا، لیکن یہ کیسا شہزادہ ہے، 3 دن ہو گئے ہیں ابھی تک اس نے ہم سے ملاقات نہیں کی۔ بڑا بھائی بولا، یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، مجھے یہ حرام زادہ لگتا ہے۔ دوسرا بولا، یہ بات یقینی ہے کہ یہ حلال زادہ نہیں ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کی حالت غیر ہو گئی، سیدھا ملکہ کے کمرے میں پہنچا اور زوردار دھکا دے کر ملکہ کو پلنگ پر گرا دیا اور تلوار نکال کر اس کی چھاتی پر رکھ دی اور بولا، ماں سچ سچ بتا، میں حلال زادہ ہوں یا حرام زادہ؟ ملکہ یہ سن کر ہنس پڑی اور بولی، اگر تو حلال زادہ ہوتا تو کبھی ماں کی چھاتی پر ننگی تلوار نہ رکھتا۔ غور سے سن، تو میرے گناہ کی پیداوار ہے، تو حلال زادہ نہیں حرام زادہ ہے۔